السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ڈاکٹر طارق اور آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں رپورٹر ہومیوپیتھک۔ آج میں آپ کو ایک سنگل ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گا، جو سنگل ریمیڈی ایسے دماغ کے لیے کام آتی ہے جو تنہائی پسند ہو، جو اپنے آپ کو تنہائی پسند کرتا ہے۔ اس کو اکثر اسی کی وجہ سے مرگی کا دورہ، اس کو تنہائی پسند ہو اور اس کے اعصابی نظام اور اس کو جلک لگانا، جو ایسا مریض جو جلک لگاتا ہو اپنے ہاتھوں سے، اپنا ہینڈ پریکٹس کرتا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے۔ لیکن اس دوا کی میں آپ کو معلومات دینے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں اور بیل کے پریس کو آل پہ کنیکٹ بھی کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری جو آئندہ بننے والی ویڈیوز ہوگی، جو ہومیوپیتھک پر ہوگی، جو تمام بیماریوں پر ہوگی، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آ جائیں، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ یہ دوا اعصابی نظام اور جلد جسم پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، جبکہ نظامی اعصاب بہت کمزور پڑ گیا۔ اس کی وجہ سے اس کا دل نہایت بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہو کہ اس کو جب یہ دورہ پڑتا ہے، اور اس دورے کی وجہ سے اس کو اکثر اوقات مرگی کا بھی دورہ ہو جاتا ہو، جس کے دماغ بہت کمزور ہو اور اعضائے تناسل، ذکر، پینس بھی اس کا بہت خراب ہو گیا ہو، اس نے اپنے ہاتھوں کا استعمال بہت زیادہ کیا ہو، جس کی وجہ سے اس کو مرگی کا دورہ اور اس کا اعصابی نظام بہت خطرے میں پڑ گیا ہو، یا بہت کم ہو گیا ہو، یا ویکنیس ہو گیا ہو۔ اور ایسے مریض کو ہینڈ پریکٹس کرنے کے لیے بالکل تنہائی کی جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو اس مرض کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے ہینڈ پریکٹس کر سکے، جس کی وجہ سے اس کو تنہائی جو ہے، اس کو بڑی خوشی، اندر سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ ایک اعصابی نظام کا مریض، اس میں مریض کی حالت بہت عجیب ہوا کرتی ہے۔ وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، جیسے بالکل ایک پاگل سا ہو گیا ہو۔ یہ مرض تقریباً جلک کی وجہ سے ہوا ہو، کیونکہ نوجوان لڑکوں کو اکثر اعصابی نظام کا حملہ ہو جاتا ہے، اور خاص کر جو علامت ہے اس کو جلک لگانے کی ہو، ہینڈ پریکٹس کرنے کے لیے ہو، تبھی اس کو یہ مرض بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ اس کی دوسری جو علامات ہیں، مریض کو سیکس کرنے کے دوران جب وہ اپنی زوجہ سے سیکس کرتا ہو، تو اکثر اوقات ایسے مریض کا جس کا اعصابی نظام کمزور ہو، اس کے اندر مرگی کا دورہ اکثر پڑ جاتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ مرض اتنا خطرناک ہے۔ مریض ہر وقت غم میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی نے چھیڑا ہو، یعنی اتنا کمزور، اتنا ویکنیس ہو گیا ہو، اور اس کو اکیلا رہنا بہت زیادہ پسند ہے کہ میں اکیلا رہ سکتا ہوں، کہ میں کسی کے درمیان میں نہیں رہتا، اور وہ اکیلا ہی پسند رہنا چاہتا ہے، اور وہ اکیلا ہی رہنا چاہتا ہے۔ اس کا دل بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہو، یعنی کہ ذرا سی بھی کوئی آہٹ ہوتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میرا دل اس کا یوں ہو جاتا ہے کہ دہل جاتا ہے کہ میں کسی کے سامنے نہ ہوں۔ جب اس کی کنڈیشن درست ہوتی ہے تب وہ دوسروں کے سامنے بھی آرام سے آ سکتا ہے۔ ایسا مریض جو ہے روشن اشیاء، یعنی کہ چمکدار چیزوں کو دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اس کے سامنے ہمیشہ اس کی وجہ سے اندھیرا سا آ جاتا ہے۔ یہ دوا عورتوں میں بھی بہت کام آتی ہے۔ جب عورتوں کا حیض شروع ہو تو شروعات میں اس مریضہ کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حیض وقت سے پہلے آتے ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ تھی عورتوں کا لیکوریا، اور لیکوریا بھی جاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو بھی مرگی کا مرض بہت زیادہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ جب ہمارے دماغ کا اعصابی نظام کمزور ہو جائے، اور ایسی مریضہ اکثر اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی ہو تو ان کے دودھ سے خون بھی کبھی کبھی نکل آتا ہے۔ یہ بھی ایک اس دوا کا ہی علامت ہے جو میں آپ کو آج دوا بتاؤں گا۔ جب دودھ پلانے والی عورت کو، خاص کر جو نئی عورتیں ہوں جن کے ابھی اولاد ہوئی ہو، ان کے دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹانگوں میں شدید سا درد ہوتا ہے، یعنی چبھن والا درد ہوتا ہے، تو یہ دوا بہت کارآمد ہوتی ہے۔ جب بے اختیار منی کا اخراج ہو، لیسدار ہو، یا بہت
اور ایسا مریض جو صورت انزال یعنی کہ جس کا مادہ منویہ بڑا جلدی ہی نکل جاتا ہو، اور مجامت یعنی کہ سیکس کے دوران اس کی خواہش پوری نہ ہوتی ہو، تو یہ دوا اس کو بہت زیادہ کام آتی ہے میرے دوستوں۔ ایسا مریض، آپ نے ایسے مریض کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ذکر یعنی پینس کو بار بار ہاتھ میں پکڑ کے رکھتا ہے، کہیں اس کو لگتا ہے کہ کہیں اس کا چلا نہ جائے، کہیں لگتا ہے کہ اس کا ٹوٹ نہ جائے۔ ایسی حالت میں ہم یہ دوا دیتے ہیں۔ اس دوا کا نام ہے ہومیوپیتھک، جرمنی سے آپ کو مل جائے گی۔ آپ شہر میں کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور پر جائیں گے تو آپ کو یہ دوا مل جائے گی۔ اس دوا کا نام ہے بوفو، یعنی BUFO، بوفو۔ 30 میں بھی آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، 3X میں بھی لے سکتے ہیں، اور 200 میں، یعنی کہ جیسی اس کی علامت ہوگی اس علامت کے مطابق اس کی یہ دوا لیں گے، جس کی وجہ سے اس کو پہلے دن سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ اب ایک اور چیز سن لیں کہ جب اس کے مرض کا جو حملہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہے گرم کمرے کے اندر رہتے ہوئے اس مرض کا حملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تبھی اس کو یہ دوا بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ اور یہ دوا دینے سے اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی وائبریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہاتھ پاؤں بہت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو یہ دوا بڑے کام آتی ہے۔ اور چند دوائیں ہیں جو ان دواؤں سے دور رہنا چاہیے۔ الکوہل سے اس کو دور رہنا چاہیے، یعنی کہ جو اس کی علامت ہے جس چیز سے اس کو دور رہنا چاہیے، الکوہل سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ کسی بھی نشے والی چیزیں، یعنی کچھ بھی ہو، افیون ہوگی، شراب ہو گئے، یا پھر کوئی پان ہو گیا، گٹکا ہو گیا، ٹیسٹی ہو گئی، اس سے اس کو بہت زیادہ دور رہنا پڑے گا، تب وہ کہیں جا کر اس کو یہ دوا بہت کام آئے گی اور اس کو فائدہ دے گی۔ اور جو اس کو کمی مرض ہوتا ہے وہ یا تو اس کو ٹھنڈے پانی میں نہانے سے اس کو کمی ہو جاتی ہے، یا پھر اس کو گرم پاؤں میں ڈالنے سے اس کو مرض کو افاقہ پڑتا ہے۔ تو یہ تھی میرے دوستوں میری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اور جو اس مریض کے اندر، جو اس امراض کے اندر مبتلا ہو، وہ یہ دوا بالکل 30 پاور میں لے سکتا ہے، جو آپ کو ایک ہفتے کے اندر فائدہ دے گی، اور آپ اپنے اندر ایک نئی تبدیلی، یا پھر آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو نئی کیفیت محسوس ہوگی کہ جو میرا مرض تھا وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو دوسروں کو بھی شیئر ضرور کیجئے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے اور وہ آپ کو دعائیں دے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اب مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔